بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا خلوت کے گناہوں سے کیسے بچیں یا تنہائی میں خود کو کیسے پاک رکھیں۔ سب کے سامنے گناہوں سے دور رہنا تو بہت آسان ہوتا ہے، لیکن جب ایک انسان تنہائی اور خلوت میں ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتا ہے، تو نفس کی چاہت جاگ اٹھتی ہے۔ اور اسمارٹ فون کے اس زمانے میں قسم قسم کے گناہ اسکرین کے ایک ٹچ سے اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جس انسان کی تنہائی، جس انسان کی خلوت پاک اور کلین نہ ہو، وہ انسان اچھا انسان نہیں ہو سکتا، چاہے لوگ اس کی پارسائی کی قسمیں کھاتے ہوں۔ بلکہ تنہائی اور خلوت کے گناہ ساری نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی اور خلوت کے گناہوں کی خطرناکی بیان فرمائی۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کے برابر چمکتی ہوئی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں ذروں میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان لوگوں کی صفات بتا دیں کہ کہیں ہم لا علمی میں ان کے جیسے نہ ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها۔ سن لو، وہ تمہارے ہی بھائی بندوں میں سے ہوں گے، وہ تمہارے ہی قوم میں سے ہوں گے، اور جیسے تم رات کو عبادت کرتے ہو، شب بیداری کرتے ہو، ویسے ہی وہ بھی شب بیداری اور عبادت کرتے ہوں گے، لیکن جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث میں جو وعید بیان کی گئی ہے، اگر ایک بندہ اسی وعید پر سنجیدگی سے غور کر لے کہ اس حرکت سے پہاڑوں جیسی نیکیاں خش و خاشاک کی مانند بہا دی جائیں گی اور ان نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، تو کیا ایک انسان خلوت میں گناہوں کا ارتکاب کرے گا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ اسی کے ساتھ خلوت میں گناہ کرنے والوں کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہوتی، تبھی تو وہ اللہ کی غیرت کو اکیلے میں تنہائی میں پامال کرتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں، اور جب ڈھٹائی حد سے بڑھ جاتی ہے تو ایسے لوگوں کے پردہ کو بھی اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور انسانوں کے سامنے وہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم تنہائی کے گناہوں سے کیسے بچیں؟ تو تنہائی کے گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں تنہائی اور خلوت کے گناہوں سے بچائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ نفس اور شیطان کا مقابلہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے
اللہ سے مدد طلب کریں، اور اگر شادی شدہ نہیں ہیں تو شادی کر لیں کہ یہ سب سے بہترین علاج ہے، یا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر اپنے نفس کو لگام دیں، وساوس کو دور کریں اور خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ مجاہدہ اور ریاضت کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتا ہے، ان کو ہدایت دیتا ہے، ان کو توفیق عطا فرماتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ گویا کہ اگر ایک بندہ گناہوں سے بچنے کے لیے ریاضت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ کی نگرانی کو خود پر طاری کریں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ ہر مخلوق سے ہم چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں چھپ سکتے۔ 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن وہاں بھی اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ تنہائی اور خلوت میں اگر اللہ کی نگرانی کا احساس نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو پھر کسی بھی صورت میں ایک انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ بلکہ یہ بھی سوچیں کہ جو لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں وہ آپ کو اس حالت میں دیکھ لیں تو آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اگر آپ کسی برائی میں ہیں، اسی حالت میں آپ کے گھر کے افراد آ جائیں اور اس حالت میں آپ کو دیکھ لیں تو آپ کیسے شرمندہ اور پشیمان ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَحْيَ مِنَ اللَّهِ اسْتِحْيَاءَكَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِكَ، اللہ سے اتنا تو شرم کرو جتنا تم اپنے گھر کے کسی آدمی سے شرم کرتے ہو۔ کیا تمہاری نظر میں اللہ کی عظمت اتنی کم ہو گئی جتنی عظمت تمہارے دل میں اپنے گھر کے کسی فرد کی ہے؟ تو جب معمولی پانی کے ایک قطرہ سے پیدا ہونے والے انسان سے چھپتے ہو، اس سے شرماتے ہو، اور برائی کرتے وقت اگر وہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تم پانی پانی ہو جاتے ہو، تو تمہیں خالق کائنات سے شرم کیوں نہیں آتی؟ جب تم انسان سے شرماتے ہو اور اس کے سامنے برائی نہیں کرتے تو اللہ رب العالمین سے کیوں نہیں شرماتے؟ کیوں اس کی نظروں کے سامنے برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں بھی تمہاری نگرانی کر رہا تھا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب، جب کبھی تم تنہائی میں ہو تو یہ مت کہو کہ میں اکیلا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میرے اوپر نگراں اور محافظ ہے۔ ہم پر اللہ رب العالمین کا کیمرہ ہر وقت آن ہے۔ اسی طریقے سے فرشتے بھی ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے اعضاء و جوارح جن کو لذت پہنچانے کے لیے ہم اللہ کی غیرت کو یہاں پامال کر رہے ہیں، وہ اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جانے والے ہیں اور اللہ کے دربار میں گواہی دینے والے ہیں۔ بلکہ یہ دھرتی جہاں پر ہم نے اللہ کی غیرت کو پامال کیا تھا، یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دینے والی ہے۔ انسان سے ایک انسان چھپ سکتا ہے لیکن اللہ رب العالمین سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ چوتھے نمبر پر یہ سوچیں کہ اگر اسی حالت میں ہماری موت آ جائے جس وقت ہم تنہائی میں، خلوت میں، اکیلے میں گناہوں کا ارتکاب کر رہے تھے، تو اس کیفیت میں ہم کیسے اپنے رب کو منہ دکھائیں گے؟ کیسے ہم اپنے رب کا سامنا کر سکیں گے؟
5ویں نمبر پر ہم یہ سوچیں کہ کیا یہ وقتی لذت اس قابل ہے کہ ہم اس کی وجہ سے جنت کی دائمی اور پرکیف نعمتوں سے خود کو محروم کر لیں اور اس کی وجہ سے جہنم کا اعلی کار بن جائیں؟ لا خیر فی لذۃ من بعدها سقر، اس لذت میں کوئی بھلائی نہیں جس کا انجام جہنم ہو۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، خود سوچ لو کہ آیا وہ شخص بہتر ہے جو آگ میں جھونکا جانے والا ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں حاضر ہوگا؟ کون بہتر ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھوں۔ 6 نمبر پر خلوت اختیار کرنے اور اکیلے میں ہونے سے بچیں۔ گھر والوں کے ساتھ رہیں یا دوست و احباب کے ساتھ رہیں، تنہائی اختیار کریں گے، خلوت میں رہیں گے، اکیلے میں رہیں گے تو نفس میں خود بخود برائی کا داعیہ پیدا ہوگا، نفس امارہ برائی پر ابھارے گا، شیطان بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اکیلے میں رہنے سے بچیں، نیک صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں سے دوستی رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں خلوت کے گناہوں سے بچائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔